پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس رب کریم نے اس پرمعصیت زندگی میں، اس خطا کار زندگی میں، اس گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں ذکر حسین و ذکر آل علی سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس رب کریم کے کرم اور رحمت کے شکر گزار ہیں کہ اتنی کوتاہیوں، اتنی نادانیوں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں در اہل بیت سے محروم نہیں رکھا۔ پروردگار عالم کا یہ عظیم احسان کہ پہلے تو ہمیں باب علی سے جوڑا اور پھر اس کے بعد عزاداری جیسی عظیم نعمت سے جوڑ کر ہمیں تا قیامت ایک انتظار کے لیے منتظر رکھا۔ عزیزوں، پروردگار عالم کا یہ تکوینی انتظام، یا دوسرے لفظوں میں جسے ولائی انتظام کہتے ہیں، یعنی ولایت کا منتقل ہونا ایک ہستی سے دوسری ہستی تک، اور اس ولایت میں کسی قسم کا فرق بھی نہ آنا۔ میں مثال کے طور پہ تاریخ اسلام میں رسول خدا کے بعد حکومتی درجے پر بہت سارے افراد تبدیل ہوئے، جسے بعض لوگ خلافت کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ ملوکیت کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ بادشاہت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو افراد تبدیل ہو رہے تھے، یہ افراد جو حکومت پر آ رہے تھے، ان سب کا معیار ایک جیسا نہیں تھا۔ مثلا اگر کوئی کہے خلیفہ اول خلیفہ دوم کے جیسے تھے، نہ، فرق ہے۔ کسی کی کردار میں فرق ہے، کسی کے قباحت میں فرق ہے، کسی کے اعمال میں فرق ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خلافت ہو، ملوکیت ہو، بادشاہت ہو، جتنے بھی سربراہ مملکت پر آئے یا حکومت پر آئے، ان سب کا کردار، ان سب کے اعمال یا ان سب کے مشن الگ الگ تھے، ان سب کے اہداف الگ الگ تھے، لیکن جو بھی مسند ولایت پر آیا ان سب کا ہدف ایک تھا، ان سب کا مقصد ایک تھا کہ حکومت خداوندی قائم کرنی۔ تو آپ دیکھ لیں رسول خدا نے ہجرت فرمائی، کس لیے ہجرت فرمائی؟ پروردگار کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مولا علی علیہ السلام نے یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قیام کیا، ذاتاً قیام نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ الہی منشور کے لیے، الہی مقصد کے لیے قیام کیا۔ لیکن یہیں پر اگر کوئی اور شخصیت ہوتی، کوئی اور ہستی ہوتی، بجز اہل بیت سلام اللہ علیہ کی کوئی ہوتی، کیا کرتے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قیام کرتے۔ بس معلوم ہوا پروردگار کی طرف سے جس شخصیت کو نومینیٹ کیا جاتا ہے، جس شخصیت کو منتخب یا دوسرے الفاظ میں کہوں منصوب کیا جاتا ہے پروردگار کی طرف سے، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کبھی قیام نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ الہی اہداف، وہ ہمیشہ اسلام کے اہداف کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے بنام تاریخ ائمہ یا تاریخ اہل البیت۔ ہم مشاہدہ کریں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، امام علی، امام متقیان، امام حسن، امام حسین، اور اس طرح ہمارے آخری حجت۔ تاریخ کیا ہے کہ ہر امام، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی کہ امام بچہ ہوتا ہے تب بھی امام ہے، امام اگر بڑی عمر کے ہیں تب بھی امام ہے، امام اگر نوجوانی میں ہیں تب بھی امام ہے، امام اگر ضعیف ہیں تب بھی امام ہے۔ جب ہم امام کو ہر حالت میں امام سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ امام مصیبت کے عالم میں بھی امام ہوگا، اور وہی امام اگر کسی کے قید و بند میں ہے تب بھی وہ امام ہوگا، اور اگر وہی امام کسی فوج کے محاصرے میں ہے تب بھی وہ امام ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں دشمن نے ایک کانسیپٹ بٹھا دیا ہمارے ذہنوں میں، کیا بٹھا دیا؟ کہ امام
علی علیہ السلام کو چونکہ عوام نے منتخب نہیں کیا، عوام کسی اور ٹریک پہ چلے گئے، پس امام مجبور ہو گئے اور امام نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہمیں کسی کی طرف سے یہ بات بتائی گئی، امام نے خاموشی اختیار کر لی۔ چلیں امام حسن کے دور میں آتے ہیں۔ امام حسن نے صلح کی، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ یہ امام امن ہے، اس وجہ سے امام نے صلح کر لی۔ چلیں آگے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کربلا کیا، ہمیں یہ پتہ تلقین دی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام بہت بہادر تھے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہادر تھے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ امام جنگ پسند تھے، تبھی امام آگے جنگ کر دی۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اور امام سجاد کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ امام سجاد نے نہ جنگ کی ہے نہ امن کیا ہے، پر کیا کیا ہے؟ صرف دعائیں اور مناجات کیا ہے۔ بس امام کو وہی پسند تھا تو امام نے یہ کیا۔ اور اسی طرح ہر ائمہ کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات بتا دی گئی ہے کہ امام کا طرز زندگی یہی تھا، بس امام کے اندر یہ صفت تھی اور امام نے یہی کام کیا۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی دشمن کی پلاننگ شامل ہے۔ وہ کیا پلاننگ ہے؟ وہ پلاننگ یہ ہے کہ ہر امام کے ساتھ اس امام کی صفت جوڑ دی جائے کہ یہ امام دعا والے ہیں، یہ امام جنگ والے ہیں، یہ امام امن والے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان کا طریقہ امامت ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ دشمن نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام کا مذہب اور امام کا کہ پیروکار کی عزت خراب ہو رہی ہے، تو امام نے اس صورتحال میں صلح نامہ اختیار کیا، صلح کی کیفیت اختیار کی۔ تو یہ امام علیہ السلام کی مجبوری نہیں تھی، یہ امام علیہ السلام کی امامت تھی۔ امام نے اپنے اختیار سے ایک ٹیکنیک، ایک میتھڈ اپنایا کہ جس سے امیر شام کو بے نقاب کر دیا۔ یہ اس امام کی امامت تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن امام امن ہے، نہ، وہی علی کی شجاعت امام حسن میں بھی ہے، وہی علی کی بہادری امام حسن میں بھی ہے، وہی علی کی دلیری امام حسن میں موجود ہے۔ تبھی تو 2 مرتبہ جنگ کے لیے نکلے، تبھی تو جنگ کے لیے تمام عوام کو آمادہ کیا، چلو میرا ساتھ دو۔ صفین کی جنگ کو یا مولا علی کی ادھوری رہ گئی جنگ کو پورا مکمل کرنے کے لیے امام نے قیام کیا، اور بیٹھے نہیں گھر میں، لیکن کیا اختتام اس طرح ہوا کہ کچھ وجوہات کی، کچھ حالات کی بنا پر امام کو اپنی امامت سے فیصلہ دینا پڑا۔ اس کو آج کا دشمن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ آپ کے امام نے بھی تو صلح کر لی، آپ کے امام نے بھی تو اس کو بھائی بنا لیا۔ نعوذ باللہ، کس کا جوڑ کس سے ملا رہے ہو؟ امام حسن اور معاویہ بھائی بھائی، امام علی اور معاویہ بھائی بھائی، یہ جوڑ ہی غلط ہے، یہ تقابل ہی غلط ہے۔ اسی طرح ہر امام کے لیے، امام سجاد کے لیے کہتے ہیں کہ امام سجاد دعائی امام، کیا کہتے ہیں؟ دعائی، یعنی امام نے صرف عبادتیں کی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی اس کا ایک بہت ہی سخت پہلو بھی ہے۔ سخت پہلو یہ ہے کہ کیا مطلب امام نے امامت نہیں کی، صرف امام نے دعائیں پڑھتے رہے اور امام دعائیں تعلیم دیتے رہے اپنے شاگرد کو، تو امام اپنی ذاتی زندگی میں مصروف رہے اور تشیع کی امامت نہیں کی؟ نہ، یہ سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی مناجات کے ذریعے سے تشیع کو وہ میسج دیا ہے کہ ظالم سے ہر زمانے میں بیزار رہنا ہے، ظالم سے ہر زمانے میں برسر پیکار رہنا ہے۔ یہ جو لعنت امام علیہ السلام کی اکثر دعاؤں میں ظالمین پر، کاذبین پر لعنت ہمیں نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وردی ہے۔ شہید مطہری کا وہ جملہ کہ جس کے اوپر اکثر علماء کرام ان سے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دشمن نے اسلام کو وردی شکل دے دی ہے۔ وردی شکل، وردی شکل یعنی اسلام، 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 وردی شکل یعنی وردی شکل یعنی کوئی بھی دعا پکڑ کر اس کا نام جپتے جاؤ۔ وردی شکل یعنی کیا؟ یا علی کہو لیکن جپتے جاؤ اس کا نام، یا علی کو عملاً کر کے نہ دکھاؤ، بلکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ بس آپ ورد کرتے رہو۔ شیخ مطہری نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام کیا ہے کہ یا علی کہو اور زمانے کے سارے دشمن تمہارے مخالف ہو جائیں۔ یا علی، یا علی کہو امریکہ تمہارا مخالف ہو جائے، یا علی کہو دنیا کے تمام یزید تمہارے مخالف کھڑے ہو جائیں۔ کیا ہو رہا ہے آج؟
پاکستان میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا حالات بپا ہیں؟ ایک علی ان سے ہضم، علی کے 12 بیٹے علی، ایک علی ان سے ہضم نہیں۔ اور واقعی یہ علی ولی اللہ کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا گزارا نہیں، نہ، کسی کا گزارا نہیں۔ حجر، شجر، بشر، کائنات کا گزارا نہیں علی کے بغیر۔ اس نام علی میں ایسی تاثیر ہے، ایسی نورانیت ہے، ایسی پاور ہے، یا یوں کہوں کہ بعض ملنگوں کے بقول یا علی میں ایسا کرنٹ ہے کہ جو اس کھمبوں میں بھی نہیں، ایسا کرنٹ ہے جو پورا ملک ہل گیا ہے، ایسا کرنٹ ہے جو ایک ملنگ کو پکڑنے کے لیے اتنی FIR کروائیں، ایسا کرنٹ ہے کہ اسلام آباد سے اس کی مجلس روکنی پڑی۔ اس یا علی کے اندر ایسا پاور ہے، اس درویش کی مجلس کو بھی روکنا پڑا۔ اور پھر دیکھ لیا کہ اس ایک ملنگ کا پاور کتنا تھا، کتنے چاہنے والے نکلے صرف علی کے ایک محب کے، کتنے محبت کرنے والے نکلے علی کے ایک محب کے، کہ پورا اسلام آباد کا ڈی چوک بھر گیا ہے آج، اور اس کی صدائیں بلند ہیں کہ شہنشاہ نقوی یعنی علی کا پیروکار، شہنشاہ حسین نقوی یعنی علی کا مرید، شہنشاہ حسین نقوی یعنی علی کا غلام۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی بات کی جائے، کیوں؟ کیونکہ مالک اشتر کی بات بھی تو ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں سے ان کا نام نہ لیں، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنی مجلسوں سے جو ہے ان کا بیان نہ دیں۔ نہ، شیعہ تو وہ مکتب فکر ہے کہ اگر کسی سنی کے اوپر بھی بلا وجہ گرفتاری ہو تو شیعہ پہلے آواز بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے امام نے ہمیں تلقین کی ہے، ہمارے امام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر کسی مظلوم پر بے وجہ ظلم ہو رہا ہو سب سے پہلے آواز بلند کر۔ یہ علی کی صدا ہے۔ کسی اور کے امام کس طرح کے بھی ہوں، کسی اور کے خلیفہ کس طرح کے بھی ہوں، لیکن ہمارے امام المتقین کا تلقین یہ ہے کہ کسی عام شخص کی توہین بھی قابل برداشت، کسی عام مسلم کی، کسی عام چاہے سیکولر کیوں نہ ہو، وہ ایک عزت رکھتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اگر میں علی کا پیروکار ہوں، مجھے میرے امام تلقین کہتے ہیں کہ کسی کی توہین نہ ہو۔ بس امام علیہ السلام کے، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کچھ بحث کرنی تھی کہ علی ولی اللہ صرف قرآن میں یا احادیث میں نہیں آیا۔ اول تو اس بات پہ بحث کرنا ہی عجب ہے، کیوں؟ ایک مثال کے ساتھ آپ کو اگلی منزل لے لوں۔ قرآن کی آیت پہ آپ کبھی بحث کریں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ تو جو مجسمہ قرآن ہو، قرآن کی آیت پر کوئی شخص بحث نہیں کرے گا، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی بحث نہیں کرے گا کہ فلاں آیت قرآن میں نہیں ہے، فلاں آیت قرآن میں ہے۔ اس کا اختلاف کا جواز پیدا نہیں، اس کی تفسیر میں اختلاف ہوگا لیکن اس آیت کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ہر کوئی دبانگے تو حل کہہ رہا ہوگا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عزیزان، رسول خدا جب احادیث کے اندر کتنی حدیث میں ہمیں ملتا ہے علی مع القرآن، قرآن مع علی، یہ ایک ہی ہیں۔ بعض لوگ اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں یہ ایک جیسے ہیں یا یہ ایک ساتھ ہیں۔ نہ، علی اور قرآن ایک ہی ہیں، یہ ہو بہو ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح علی کے اندر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح علی بھی کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے بلکہ علی ایک کائناتی موضوع ہے۔ علی جس طرح کہتے ہیں نا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تو ہم بھی افسوس کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ علی کیا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مرتضیٰ کی شخصیت کیا ہے، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہمارے شیعوں حضرات کے اندر بھی بہت سارے ذوف ہیں، ہمیں جیسے ہی کوئی وہاں سے لقمہ ملتا ہے ہم فوراً بحث شروع کر دیتے ہیں۔ وہ موضوع جو بحث کے لائق ہی نہیں ہے، جاؤ جہنم میں کہنا ہے، بس انہیں کہنا ہے سلام، قالو سلام۔ وہ موضوع جو صرف جس میں بحث ہی نہیں کرنا، ہم اکثر اوقات وہاں پہ بحث کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ
ان کی طرف سے اشکال ہوتا ہے ایمان ابو طالب ثابت کرو، ایمان ابو طالب ثابت کرو، ہم بھی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایمان ابو طالب ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ، ایمان ابو طالب ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ بتاؤ تحفظ رسول کس نے کیا، پہلے آپ بتاؤ رسول کو پالا کس نے، پہلے آپ بتاؤ کہ جس ہستی نے امامت اور رسالت کو ایک ساتھ حفاظت کی ہو اس شخصیت کو کہتے ہیں ابو طالب۔ بس ایمان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوتی، سیرت پر بات کرو، کردار پر بات کرو اور امام حضرت ابو طالب کی زندگی بیان کرنا شروع کر دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان ابو طالب کو وضاحت دینے کی، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا جتنی آپ وضاحت دیتے گئے اتنے یہ ہٹ درم ہوتے گئے، اتنے یہ ڈھیٹ ہوتے گئے۔ اور علی ولی اللہ کا کوئی موضوع کوئی آج کا نہیں ہے، بہت پرانا موضوع ہے۔ ہمارے سندھ کے ایک شعر نے اس علی ولی اللہ کو فرائض السمتین سے 8 مقامات پہ ثابت کیا ہے، 8 مقامات پہ، وہ ویڈیو پرانی موجود ہے آج۔ اور کسی لشکر کے بڑے سربراہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا واش روم کا بہانہ کر کے، کتنا ذلت کا مقام ہے۔ الحمدللہ ہمارا تشیع اتنا سرخرو ہے کہ ہمیں ایسے مقامات سے اس طرح نکلنا نہیں پڑتا۔ اور مولا علی کی شان کیا بیان فرماؤں، جیسے مولا نے تلوار نکالی ان کے سربراہ اپنے آپ کو لباس چھوڑ دیا، لباس کو اپنے آپ کو ننگا کر دیا۔ مولا نے کہا کہ تم میرے دشمنی کے لائق اتنی قابلیت نہیں رکھتے کہ علی تم سے کچھ گفتگو کر سکے یا علی تمہارے اوپر تلوار چلا سکے۔ بس اپنے معیار کو برقرار رکھیں۔ یہ تمام باتیں آپ سن چکے ہیں، یہ تمام گفتگو بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہاں پر موضوع اس بات علی ولی اللہ نہیں ہے، یہاں پر موضوع علی ولی اللہ کی میدانی شکل ہے۔ ایک شکل آپ کے سامنے بیان کی، وردی شکل، یعنی میں جس طرح احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں روایات میں احادیث میں ملتا ہے کہ مولا علی امیر علیہ السلام کا نام لینا عبادت، مولا علیہ السلام کو لکھنا عبادت، مولا علی علیہ السلام کو تصور کرنا عبادت، مولا علی کے اسم گرامی کو دیکھنا بھی عبادت۔ جب ہر صورت میں مولا عبادت ہیں تو بعض ایک طبقے نے مولا علیہ السلام کا ورد کرنا شروع کر دیا، خوب اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن اس چیز کو محدود کر دیا ایک تسبیح کے دانوں کے اندر، اس چیز کو محدود کر دیا ایک کمرے کے اندر، یا میں اور آگے جاؤں، اس چیز کو محدود کر دیا اس منبر کے اندر کہ اگر علی کا ذکر ہوگا تو منبر سے ہوگا، اگر علی کا ذکر ہوگا تو صرف تسبیح پر ہوگا، اگر علی کا ذکر ہوگا تو شاعری میں ہوگا، اگر علی کا ذکر ہوگا تو کسی نثر میں کسی نظم میں ہوگا۔ یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم علی ولی اللہ کی میدانی شکل پیش نہیں کر سکے، جبکہ موجود ہے، آپ کے زمانے میں موجود ہے، اسی نام علی کی یا علی مدد کی، علی ولی اللہ کی عملی شکل موجود ہے دنیا میں، اور تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول خدا نے حکومت قائم کی مدینہ کے اندر، یہ ہے علی ولی اللہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے قیام کیا غاصبوں کے خلاف، یہ ہے علی ولی اللہ۔ امام متقین نے معاویہ کے خلاف قیام کیا، یہ ہے علی ولی اللہ۔ امام حسن علیہ السلام نے قیام کیا، یہ ہے علی ولی اللہ۔ اور امام حسین نے کرب بلا بپا کی، یہ ہے علی ولی اللہ۔ امام علیہ السلام نے صرف وردی شکل اختیار نہیں کی۔ اب ہم میں سے بعض افراد آئیں، مولانا آپ مولا علی کی تسبیح پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، میں کہوں گا نا، میں انکار نہیں کرتا۔ جیسی شکل امام حسین نے علی ولی اللہ کی پیش کی ہے وہی اختیار کرو، جیسی شکل سید سجاد نے علی ولی اللہ کی اختیار کی ہے اور پیش کی ہے اور کہا ہے میرے عزادار وہی شکل اختیار کریں، ہمیں بھی آج وہی اختیار کرنی چاہیے۔ سید سجاد نے کس طرح علی ولی اللہ بیان کی، کوئی اور صحابی دکھائیے ہمیں، کوئی اور
مسلم دکھائیے ہمیں کہ جس نے، اور واقعاً اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حق ہے علی کا نام بالا ہو، یہ حق بنتا ہے مولا علی کا کہ مولا علی کا نام بالا ہو۔ کس طرح کہ جس کے بیٹے نے اپنے 72 کا کنبہ قربان کر دیا فقط ایک نام کے لیے، علی ولی اللہ۔ ضروری ہے نا کہ اسی کا نام آئے۔ ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں جس نے قربانیاں دی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، بعض لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہ، اس نے قربانیاں دی ہیں، ضروری ہے کہ اس کا نام بولا جائے، اس نے قربانیاں دی ہیں، ضروری ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اور ضروری ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنا حق ادا کیا ہے۔ لیکن عزیزوں، ہمیں ان یاران مصطفیٰ میں سے ایک دکھا دو جس نے اپنا شیرخوار بھی قربان کیا ہو اور نوجوان علی اکبر بھی قربان کیا ہو۔ ہمیں کہتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں، تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے فلاں نے دولت کا ڈھیر لگا دیا، فلاں نے اونٹ دے دیے، فلاں نے جنگی سامان دے دیا، کوئی دکھا دو ہمیں کہ جس نے علی اکبر سا سامان دیا ہو، کوئی ایک دکھا دو کہ جس نے خدا کی ولایت کے لیے، جس نے حکومت الہی کے لیے، پروردگار کی ہستی کے لیے اپنا بھائی بھی قربان کیا ہو، اپنے عزیز جان سے باوفا دوست قربان کیے ہوں، کوئی ایک ہستی دکھا دو۔ یہاں تو ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جس کے اپنے دوست ان سے اختلاف کیے بیٹھے ہیں، ایسے افراد ملتے ہیں کہ جن کی بات بات سے نہیں ملتی۔ تو لازمی ہے کہ واقعاً علی کا بول بالا ہو، اور لازمی ہے کہ حسین حسین ہو۔ میں تھوڑا سا بس متصل کروں گا موضوع سے اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جس طریقے سے علی ولی اللہ اہل بیت علیہ السلام نے اختیار کیا، ہمیں اسی طرح اختیار کرنا چاہیے۔ آج امام سجاد نے اپنی زندگی میں جو سیرت، جو کردار علی ولی اللہ کی اختیار کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی وہی اختیار کریں۔ دشمن نے موقع پہچان لیا، دشمن کو ایک موقع ملا کہ یہ ملت چونکہ اب ذکر کر رہی ہے مولا علی کا، یہ ملت چونکہ اب مولا علی کو ورد کے طور پر پڑھ رہی ہے، تو کیوں نہ اس ملت میں کوئی مسئلہ پیدا کیا جائے۔ توجہ ہونی چاہیے آپ کی، یہ موضوع بھی حساس ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی دعائیں چاہیے مجھے۔ دشمن نے کوشش کیا، میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں بچے اور ٹیچر کی، پھر اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے۔ بچے کو میتھس کا، ریاضی کا، کیمسٹری کا جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ استاد کے پاس کس انداز سے مسئلہ پیش کرے گا؟ آپ کے ذہن ساتھ ہونے چاہیے، آپ کی توجہات ساتھ ہونی چاہیے۔ استاد کے پاس کیا اس انداز سے آئے گا، یہ مسئلہ بتاؤ مجھے، آپ کو حل نہیں ہو رہا، اگر آپ نے یہ نہیں بتایا تو آپ کافر، اس انداز سے آئے گا استاد کے پاس؟ نہ، کس انداز سے آئے گا؟ استاد صاحب، سر جی، ماسٹر صاحب، مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، برائے کرم نگاہ کیجیے، نگاہ کرم کیجیے، یہی کہے گا نا بچہ۔ یا اگر ہمارے بچوں میں سے اگر کوئی کہہ آئے اگر نہیں بتایا تو کافر ہو، یا فلاں جن کو کافر کہنے کی عادت ہے بالفرض، اگر وہ جا کے کہہ کے آئے تو اسکول میں کیا ہوگی؟ پٹائی ہوگی اس کی، اور کیا ہوگی؟ یا کہہ دیا جائے گا کہ آپ نے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ آپ کے بچے نے بدتمیزی کی ہے۔ عزیزوں، اگر کسی فقہی مسئلے میں، اگر کسی فکری مسئلے میں آپ کو کہیں مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ انداز سوالیہ ہونا چاہیے، اختلافیہ یا الزام لگانے والا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے دیکھا یہ ذکر تو کر رہے ہیں، اب ذکر کرتے ہوئے اگر ایک نارمل بندے کو مسئلہ کہیں پیش آ جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے زیادہ عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب، مجتہد صاحب، مراجع صاحب،
مجھے مسئلہ پیش آ رہا ہے، برائے کرم میرے لیے اس مسئلے کو حل کر دیں. لیکن جب ایک شخص کو مسئلہ پیش نہ آئے بلکہ وہ شخص پیسوں کے لیے مسئلہ پیدا کرے، تب اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے اگر مسئلہ حل نہ کیا تو تم کافر. یہ جملہ تب نکلتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن اس پلاننگ میں کامیاب ہو گیا. کیا کیا؟ اب آپ کے ذہن اور دل صاف ہونا چاہیے میرے. دشمن نے کہا علی ولی اللہ علی ولی اللہ، پڑھ تو رہے ہو لیکن کہاں کہاں پڑھو گے؟ یہ دشمن نے سوچ ڈالی، کہاں کہاں پڑھو گے؟ ہمارے دوستان میں سوال پیدا ہو، کہاں کہاں پڑھے، کہاں کہاں پڑھے؟ رسول نے اس کا بھی فارمولا بتایا ہے کہاں کہاں پڑھے، لیکن اب سوال پیدا ہوا کہاں کہاں پڑھے. پھر ایک اور تلقین افراد کے اندر، انسانوں کے اندر، کیا؟ اس جگہ پڑھو، اس جگہ نہ پڑھو. ایک اور تلقین، جس نے اس جگہ پڑھا وہ صحیح، جس نے اس جگہ پڑھا وہ کافر. خوب. ایک اور تلقین، جو یہ پڑھتے ہیں وہ درست، جو یہ پڑھتے ہیں وہ غلط. ایک اور تقسیم، جو یہ پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں مولائی، جو یہ پڑھتے ہیں وہ مقصر. عزیزان اب توجہ کیجئے گا، آج آپ نے دیکھ لیا دشمن کی طرف سے علی ولی اللہ کے اوپر ایک اٹیک ہوا، پورا پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر، پورا پاکستان میدان میں نکل کر سامنے آ گیا. کیوں پتا نہیں چل رہا مقصر کون ہے؟ کیوں پتا نہیں چل رہا گالی کون ہے؟ کیوں پتا نہیں چل رہا کہ کافر کون ہے؟ وجہ یہ تھی کہ علی ولی اللہ کسی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی ایک جگہ پر محدود کرنے کے لیے نہیں ہے. پوری کائنات کے نظام کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. نعرہ حیدری، علی حیدری، علی محمد اور محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الہی سسٹم کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. کچھ عرصہ قبل حضرت علامہ شاہ سید نقوی صاحب نے ایک لیکچر دیا تھا، مجلس تھی، اس کے دوران ایک ان کا جملہ تھا، وہ تشیع کے اندر وہ افراد جو رہبریت، جو مرکزیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ترقی کی راہ پر ہیں، وہ ایک وقار رکھتے ہیں دنیا میں، وہ سرخرو ہیں. اس جملے کی ماہیت پتہ ہے آپ کو؟ اس جملے کا وزن کیا ہے؟ اس جملے کا وزن یہ ہے کہ لبنان کے اندر حسن نصر اللہ قیام کرتا ہے، لبنان کے اندر حسن نصر اللہ کا بیٹا شہید ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے علی ولی اللہ پہ تو بھی قربان. یہ ہے اس کا وزن. اس کا وزن یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے برابر بیٹھنے والے سے کہوں فلاں نہ کرو فلاں نہ کرو. میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے میں کہوں کہ فلاں نہ کرو فلاں نہ کرو فلاں نہ کرو. نہ، بلکہ اگر تم قوم کے حق میں ہو، تم قوم کی بہتری میں حق میں ہو، ایک لیڈر ہے ہمارا، اس سے اگر پوچھو یہ کام کروں یا نہ کروں. عزیزوں آپ سب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، آپ سب اپنے رشتہ داریوں میں جاتے ہیں، برادری میں جاتے ہیں، جب تک کسی برادری کا ایک بڑا نہ ہو، وہ برادری، وہ کنبہ، وہ خاندان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بے وقار خاندان ہے جس کا کوئی ایک بڑا نہ ہو. جس خاندان میں سب بڑے بن جائیں وہ خاندان، اس کی ماہیت نہیں ہے، اس کا وزن نہیں ہے. لیکن جس خاندان میں چاہے غلط بھی کہہ رہا ہو، چاہے وہ بڑا بعض اوقات درست نہ لگ رہا ہو، آپ کو دشوار گزر رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر مانو گے، اس کے بات مانو گے، آپ کے خاندان کا ایک چہرہ جائے گا، ایک شکل ہے آپ کے خاندان کی جو باہر سب کے سامنے آئے گی کہ سب اس کے فالوور ہیں، سب اس کو اطاعت کرتے ہیں، سب اس کی بات مانتے ہیں، یہ اس خاندان کا بڑا ہے.
اور وہ خاندان ایک روب کی شکل میں ہوگا، وہ خاندان ایک حالت میں ہوگا۔ آج تشیع پاکستان کے اندر اب آپ نے دیکھا سب نکل آئے، سب نے آواز بلند کی، کیوں؟ کیونکہ اس لائن نے کانفرنس کر کے علی ولی اللہ کو نشانہ بنایا۔ اب کیوں فرق نظر نہیں آتا یہ مقصر ہے اور یہ گالی ہے، یہ کافر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عزیزان علی ولی اللہ ہمارے خون کے اندر ہے۔ بس معلوم ہو گیا دشمن یہ چاہتا تھا کہ فرق آئے، جو علی ولی اللہ کے نام پر ہمیں تقسیم کر رہا تھا، پر خدا نے قرآن کی آیت کو سچ ثابت کیا۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ مکرہ و مکر اللہ، یہ مکر کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ مکر کرے گا۔ یہ چالیں چلتے ہیں لیکن خدا کی چال ان قریب چلنے والی ہے، اور وہ چال چل چکی۔ ان سے غلطی سے یا جان بوجھ کے وہ لفظ نکل آیا، علی ولی اللہ کے خلاف انہوں نے توہین کی، اور پاکستان کا بچہ بھی اس وقت فریاد کر رہا ہے، اس وقت احتجاج ہے اس صدا پر کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ عزیزوں، اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علی ولی اللہ کسی ایک جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، علی ولی اللہ کو محدود کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا نظام علی ولی اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ امام زمانہ آئیں گے، کیا کریں گے؟ آپ بتائیں، تھوڑا جاگیں، سن تو رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے شاید گزر رہی ہے گفتگو۔ امام زمانہ آئیں گے، کیا کریں گے؟ مولانا صاحب نے تو بتا دیا، مولانا صاحب نے تو بتا دیا، آپ نے بتانا ہے ابھی۔ انتقام پہلے۔ ایک اور چیز، اس کے ذریعے سے امام کیا کرنا چاہیں گے؟ حکومت الہی، ولایت۔ پروردگار ولایت رکھتا ہے، جس طرح مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ کہ اللہ خلیفہ ہو، نبی خلیفہ ہو، علی خلیفہ ہو، یہ جوڑی نہیں بنتا۔ اللہ مولا ہو ہے، نبی مولا ہے اور علی مولا ہے، یہ جوڑ ہے۔ اور پہلی جو میں نے تمہید جو باندھی کہ یہ ولایت الہیہ ہے، وہ یہی ہے، پروردگار کی طرف سے ولایت رسول خدا کو دی گئی، رسول خدا کی پروردگار کی طرف سے، اور رسول خدا کے زبان مبارک سے مولا علی علیہ السلام کو منسوب کیا گیا۔ ہم یہ جملہ بھی نہیں کہتے، تشیع کا عقیدہ ہے کہ علی کو مولا رسول نے نہیں بنایا، علی کو مولا اللہ نے بنایا ہے، اعلان رسول نے کیا ہے، بنایا اللہ نے۔ یہ ولایت مولا علی کو ملی، لیکن اختیار اور اس کے تمام حیثیت، سرپرستی، وہ حاکمیت برابر ہے۔ کس طرح؟ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکومت ہے پوری کائنات پر، اسی طرح رسول خدا کی حکومت ہے، اور جس طرح رسول خدا کی حکومت تھی کائنات پر، اسی طرح علی مرتضیٰ اور اسی طرح آخر زمان کی حکومت ہوگی۔ بس ہم یہی بات کہیں گے کہ امام زمانہ جو آئیں گے، کس لیے آئیں گے؟ علی ولی اللہ کو نافذ کرنے کے۔ جو انتقام ہے یا جو عدل اور مولا انصاف کریں گے، وہ ایک ذریعہ ہے حکومت قائم کرنے کا، یا حکومت قائم کرنے کے بعد مولا کا عدل ہوگا، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اصل وجہ حکومت الہی یا بزبان دیگر علی ولی اللہ کی حکومت۔ مثال پیش کروں، آج پاکستان کے اندر شیعوں کو اپنی امام بارگاہوں کے اندر بیٹھ کر علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ کا نظام لانے کی ضرورت ہے۔ کس طرح نظام آپ نے دیکھا ایران میں جائیں آپ، میں یہ نہیں کہتا ایران میں برائیاں نہیں ہیں، نا، ان کا قیام دیکھیں، ان کی مجاہدت دیکھیں، ان کا شعور دیکھیں عوام کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علی ولی اللہ کو اپنا سسٹم سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت پر آئے گا، اگر کسی کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، علی کے بیٹے کے پاس، وہ علی کا بیٹا جس میں تمام شرائط پائی جائیں،
وہ علی کا بیٹا جس سے زہرا راضی ہوں، وہ علی کا بیٹا جو پورے جہان کے مظلوموں کا حامی ہو، یہ ہے علی ولی اللہ کی عملی شکل۔ اور آپ نے دیکھا حزب اللہ میں، آپ نے دیکھا شام میں، اس علی کے بیٹے نے، اس علی کے فرزند نے ثابت کر کے دکھایا کہ جس جس جگہ پر علی ولی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر شیعہ قوم، وہاں پر انسانیت محفوظ رہے گی۔ آج پاکستان کے اندر ہم شیعہ مخالف ہیں، اگر کوئی سنی مرتا ہے، اگر کوئی سنی بلا وجہ قید ہوتا ہے، ہم مخالف ہیں اس چیز کے، لیکن ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ایک ہمارا سنی محترم بھائی اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ہمیں مظلوم کی حمایت کا درس دیتا ہے۔ امام سید سجاد اپنی زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر امام علیہ السلام نے امامت جیسے ہی امام کو ملی تو امام کا جو دورانیہ تھا، حالات حاضرہ جو امام کے درپیش تھے، اس فوراً جو حالات پیش آئے، ایک اسیری، دوسرا امام کے سامنے وہ حضرات سامنے آئے، وہ افراد، وہ انسان سامنے آئے جو دعوے دار تھے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، ایسے افراد سامنے آئے۔ پھر امام علیہ السلام کے سامنے دوبارہ دوسرے ملک میں ایسے افراد سامنے آئے جو نعوذ باللہ اہل البیت کو پہچانتے نہیں تھے۔ نام سنا ہوا تھا رسول خدا کے حدیثوں میں کہ اہل بیت بہت پاکیزہ، اہل بیت بہت خاندان تطہیر ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ امام علیہ السلام کا دور کوفہ میں، شام میں، اور پھر اسیری کے بعد واپس مدینہ۔ امام علیہ السلام جب واپس مدینہ آئے ہیں، یہ سارا دور گزار کر امام علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو امام علیہ السلام نے اپنی امامت کس طرح کی؟ موضوع یہی چل رہا ہے کہ امام کا کام امامت ہے، امام اپنی ذاتی زندگی نہیں جیتا، امام علیہ السلام اپنی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ امام کا فریضہ ہے کہ وہ امامت کرے۔ اور ہمارے سامنے دشمن نے ہمیں یہ تلقین کر دی ہے کہ نعوذ باللہ ایک امام امام امن ہے، ایک امام امام جنگ ہے، ایک امام امام دعا ہے۔ یہ بات کنیکٹ ہو گئی؟ امام علیہ السلام سید سجاد کی موضوع چل رہا ہو، واپس مدینے میں آئے۔ امام علیہ السلام نے دو طریقہ کار اختیار کیے، دو میتھڈ، دو راہ حل امت کی نجات کے لیے۔ ایک دعا و مناجات، ایک دعا و مناجات جن سے اکثر ہم دور ہیں، اکا دکا بچے، چھوٹے بچے پڑھ لیتے ہیں جب مسجد جاتے ہیں، لیکن ہم بڑے دور رہتے ہیں کہ دور نہ رہیں ان سے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مظلوم کربلا کے غم میں گریہ کرتے ہیں تو ان دعاؤں اور مناجات سے دور نہ رہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک طریقہ دعا کا اختیار کیا اور ایک طریقہ بقا کا اختیار کیا۔ بقا یعنی کیا؟ عزاداری، گریہ، ماتمداری یا فریاد۔ عام زبان میں اور آسان کرتے چلے جائیں اس کو، فریاد۔ یہاں پر موضوع دعا نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر وہ موضوع بھی بہت سنگین ہے، دعا کا موضوع کھلنا چاہیے کہ آخر کیوں میں دعا سے اتنا دور کیوں ہوں؟ لگ بھگ صحیفہ سجادے کہ میں نے کوئی دعا پڑھی بھی نہیں ہوگی۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے، آج ہمارا اپنے مولائیوں کا ماحول یہ ہے کہ بس سید سجاد کے نوحے پر گریہ کر دیا، ماتم کر دیا، لیکن سید سجاد کی جو تعلیم ہے اس کو لینا نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بڑھ چڑھ کر یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اور رہبر معظم سید علی خامنہئی نے تو حتیٰ اتنا کہا کہ صحیفہ سجادیہ میں سے ایک دعا اس کرونا وائرس کا علاج ہے۔ اور جیسے ہی کرونا کی لہر آئی تو آپ سب کے پاس پہنچ گئی ہوگی وہ نوٹیفیکیشن کہ اس دعا کی تلاوت کی جائے، اس دعا کی تلاوت کی جائے۔ عزیزان، اگر ہم ان دعاؤں کی تلاوت کرتے رہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ بس موضوع دعا نہیں ہے، موضوع بقا ہے۔
تھوڑا سا وضاحت کروں گا بس میں محفل تمام، کیونکہ میں ٹائم بھی بہت لے چکا ہوں معذرت کے ساتھ. بکا، امام علیہ السلام نے بکا کے انداز کو اپنایا، گریہ کے انداز کو اپنایا. اب بعض افراد کی طرف سے یہ سوچ پیدا کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ امام سوگواری کے اندر اتنا مشغول ہو گئے تھے، امام اپنے آپ کو لاچار سمجھنے لگے اور امام اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگے اور امام نے کوئی امامت نہیں کی. نہ، عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہی عزاداری، یہی گریہ، یہی ماتمداری سید سجاد کی امامت ہے، یہی طریقہ کار امامت ہے سید سجاد کا. امام سجاد کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے بازار میں. امام ہماری طرح امام بارگاہوں کے اندر گریہ، مناجات یا ماتمداری نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ روایات بہت مشہور ہیں کہ امام بازار میں آتے، کسائی سے پوچھتے، اے کسائی آپ کیا کر رہے ہو؟ کسائی کہتا ہے یا امام میں ذبح کر چکا ہوں، اب گوشت کاٹ رہا ہوں. تو امام فوراً پوچھتے، اے کسائی کیا اس ذبح ہونے والے کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ کسائی کہتا کہ نہ یا امام میں مسلمان ہوں، میں احکامات کو جانتا ہوں، میں نے اس بکرے کو یا اس ذبیحہ کو پانی پلایا ہے. اس وقت امام فریاد کرتے، واہ حسینہ، کیا کہتے؟ ہائے میرا غریب بابا جسے مسلمانوں نے پانی تک نہ پلایا، پانی پلائے بغیر ذبح کر دیا. اور اس وقت وہیں پہ کھڑے ہوتے امام اور وہیں پر گریہ، آہو زاری شروع کر دیتے. سب لوگ جمع ہوتے، پھر امام علیہ السلام مقصد حسین بیان کرتے. اسی طرح ہو اور دیگر روایتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک اور روایت کیا، مکہ حج کرنے جب بھی امام جاتے کچھ افراد کو معین کرتے کہ راہ مکہ پہ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ کیا کریں؟ گریہ کریں، ماتم کریں. جب کوئی راہوار، جب کوئی سواری تمہارے قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد پوچھے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، انہیں بتاؤ کہ ہم ماتم کر رہے ہیں. جب تم سے پوچھے کس کا ماتم کر رہے ہو، انہیں بتانا ایک رسول خدا کے نواسے کو کربلا کے بن میں مار دیا گیا. انہیں بتانا کس قدر ظلم کیا گیا. انہیں بتانا کہ مقصد حسین ابن علی امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا. انہیں بتانا کہ حسین ابن علی کا مقصد صرف اپنی امت، اپنے جد کی امت کی اصلاح تھا. یہ سب امام علیہ السلام کے طریقے پہ ہو رہا ہے. عزیزان، عزاداری وقت بہ وقت بڑھتی چلی گئی، اپنے وقت کے ساتھ آج ہم تک پہنچی ہے. یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے. اس عزاداری کی بدولت آج علی ولی اللہ قائم ہے. اس عزاداری کی بدولت آج ہم تک علی کا نام پہنچ رہا ہے. کیوں؟ دشمن کی ہر صورت میں یہ کوشش تھی کہ کربلا کے بعد کربلا کے واقعے کو واقعہ بنا دے، کربلا کو ایک قصہ بنا دے، کربلا کو ایک کہانی بنا دے. لیکن سید سجاد نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو واقعہ رہنے نہیں دیا، بلکہ اس کو علی ولی اللہ کی پکار بنا دیا. اس کربلا کے مارکے کو ایک مذہب بنا دیا. آج کسی بھی چیز سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی عمل سے کسی مذہب کی پہچان نہیں ہوتی. صرف اور صرف ماتمداری سے کسی مذہب کی پہچان ہوتی ہے. اور پہچان ہوتی ہے کہ اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو یہ خاندان اہل بیت کو مانتا ہے. اگر کوئی حسین کے غم میں رو رہا ہے تو یہ خاندان اطہار سے محبت رکھتا ہے. اور عنقریب اگر ہندو بھی ہو، اگر کافر بھی ہو، اگر وہ اسلام پر نہ بھی ہو، تو عنقریب آ جائے گا حسین کے نام پر رونے والا. وہ عنقریب قریب ہو جائے گا ہمارے. وہ دور نہیں ہے ہم سے، وہ حسینی ہے ہمارے لیے. وہ سنی بھی حسینی ہے جو حسین کے غم میں روتا ہے، وہ ہندو بھی حسینی ہے، وہ عیسائی بھی حسینی ہے. پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی جس کا دل مظلوم حسین کے لیے دھڑکتا ہے وہ حسینی ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، اگر کوئی حسین کے لیے تڑپتا نہیں ہے، اگر کوئی حسین کے
بابا کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یزید ہے، یزید۔ جس طرح ہم کافر ہیں تو آپ بھی یزید جیسے مسلمان ہیں۔ یہ تقسیم شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ تقسیم حسینی اور یزیدی کی ہے۔ اور حسینی تب بنیں گے ہم جب سید سجاد کی سیرت پر عمل کریں گے۔ میں نے کہا کلچر کی وجہ سے ہمارے اور اتنا عرصہ عزاداری چلتے ہوئے آ رہی ہے، ہر قوم میں عزاداری جا رہی ہے، ہر قوم میں عزاداری اپنے انداز سے بپا ہو رہی ہے، تو صحیح ہے، درست ہے۔ جب تک آپ کا عمل، جب تک آپ کے کلچر کی رسم، جب تک آپ کا رواج عزاداری کے مقصد کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تب تک وہ رسم، تب تک وہ رواج قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی رسم، اگر کوئی رواج حسین ابن علی کے مقصد کو ٹھیس پہنچائے، وہ مقصد قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو آپ قبول کریں گے؟ ہمارے رسم و رواج تو بہت ساری ہیں، ہمارے یہاں کلچر تو بہت سارا ہے۔ اسی طرح افریقہ میں بھی ایک کلچر ہے، اسی طرح یہودیوں میں بھی ایک کلچر ہے۔ افریقہ میں ایک کلچر ہے کہ جو وہاں کے سیولائزڈ لوگ نہیں ہیں، جو وہاں کے شہری نہیں ہیں یا جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی وہ اپنے اس چیز سے ایک نوکیلی چیز گزارتے ہیں، کبھی وہ اپنی عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے پورے بدن پر کٹ دلواتے ہیں، کبھی وہ اپنے یہ چن، جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چن، اس میں ایک بڑا سا گول دائرہ چھدوا دیتے ہیں، کبھی یہاں پر وہ اپنی ہڈیاں، کسی جانور کی خاص ہڈی لگا لیتے ہیں۔ یہ افریقی ایک کلچر ہے وہاں، یا یوں کہوں کہ وہاں پہ جو افریقی لوگ جو شہری نہیں ہیں، جنگلی لوگ ہیں، یہ ان کا ایک کلچر ہے۔ میں یہاں پر مسئلے کو حل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے کہ کلچر کے وہ رسومات، کلچر کی وہ رواج جو عزاداری کے اندر شامل ہو چکے ہیں اور ان سے عزاداری کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور ان سے عزاداری کے مقصد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی، وہ درست ہے، آپ کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کے کلچر، پوری دنیا کے کلچر کی وجہ سے، کسی ایک کلچر کی وجہ سے عزاداری یا مقصد امام حسین کے کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ نہ کریں، وہ ایز اے ملت بھی نہ کریں، ایز اے قومیت بھی نہ کریں اور ایز اے باضمیر انسان بھی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی نے جس مقصد کے لیے 72 تن قربان کر دیے، میری ایک رسم کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، میرے ایک طریقے کی وجہ سے، کیونکہ میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا۔ اگر میں کہوں کہ میرے خاندان کی یہ رسم عزاداری میں شامل ہونی چاہیے، میری حیثیت کیا ہے؟ اگر درست ہے، فقہی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، مقصدی لحاظ سے درست ہے، آپ شامل کر لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو وہاں پر اسے محدود کریں، وہاں پر اسے روکیں۔ اللہ نے امام حسین، ابھی ایام محرم کے اندر بہت ساری ایسی کلپیں آئیں جنہیں منسوب کیا گیا شیعوں کے ذریعے سے، حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ماتم کہیں نہیں دیکھا۔ اکثر آپ میں سے آپ لوگ جاننے والے ہوں گے، ایسا ماتم آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسے ٹیگ لگا دیا گیا، ہیش ٹیگ شیعہ عزاداری، ہیش ٹیگ یہ شیعہ لوگ ہیں، ہیش ٹیگ یہ مذہب شیعہ ہے۔ نہ، یہ مذہب شیعہ نہیں ہے۔ ایسی کرتوتیں جو وہ افریقی کرتے ہوں گے، جو وہ یہودی کرتے ہوں گے، انہیں منسوب کیا گیا ہمارے شیعوں کے ساتھ۔ ایک منسوب کیا گیا تھا کہ تلوار یہاں سے گزار رہا ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے۔ ایک منسوب یہ کیا گیا کہ یہاں سے گردن سے تلوار نکالی اس نے، اور یوں نہ، شیعوں کا یہ شعار نہیں ہے۔ ہمارا شعار فقط وہ ہے جو ہمارے اماموں نے کیا۔ اگر میں ذاتی لحاظ سے کوئی غلطی کرتا ہوں، یہ میرا ذمہ ہے، میری ملت کا ذمہ نہیں ہے۔ میری ملت کے اوپر وہ کام واجب ہے جو امام نے کیا، جو میں کروں وہ واجب نہیں ہے۔ میں اگر اپنی ذات کے طور پر
اپنا سر بھی تن سے جدا کر دوں، تو یہ میرا عمل ہے، امام کا عمل نہیں ہے، یا مذہب تشیع کا عمل نہیں ہے۔ آج بعض چیزیں، جس طرح میں نے کہا کہ علی ولی اللہ کو بھی اختلاف کا نشانہ بنایا گیا اور ہم اس فتنے میں آ گئے، نادانستہ طور پر ہم آ گئے، ہم پھنس گئے۔ کیا ہم نے بھی بحث شروع کر دی، نہ پڑھو، دوسرے فریق نے بھی بحث کر دی، پڑھو، اور بحث کرتے کرتے اس درجے میں پہنچ گئے، تقسیم ہو گئی، تقسیم ہو گئی۔ تقسیم ہونے کے بعد فلاں کافر فلاں مقصر، فلاں کافر فلاں مقصر، یہ صرف دشمن کی چال تھی کہ اسے وسوسہ دوں۔ حقیقت میں تھا کیا؟ حقیقت میں یہ تھا کہ علی ولی اللہ پورے پاکستان کا نظام بن سکتا ہے۔ حقیقت میں کیا تھا کہ اگر آج شیعہ کن مسائل کا شکار ہے، اگر علی ولی اللہ کو اپنی حکومت کا شعار بنا لے، سب مسائل آزاد ہو جائے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس طرح سلام ہے امام خمینی کو کہ انہوں نے آرزوئے اہل بیت کو پورا کیا، کس طرح؟ انہوں نے صرف علی ولی اللہ کو تسبیح نہیں مانا، کیا کہا کہ علی ولی اللہ کے اندر تو پوری حکومت پوشیدہ ہے۔ جب تحقیق کیا اور تحقیق کیا اور تحقیق کیا، اس کے بعد اپنی امت کو بیدار کیا، کیا کہا؟ علی ولی اللہ تسبیح کے دانوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آؤ حکومت بھی نافذ کرتے ہیں، آؤ علی کی حکومت نافذ کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ سرخرو ہے۔ آج اگر کوئی امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے، آج اگر کوئی علی کا بیٹا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے، فقط اور فقط وہ علی کا بیٹا جس نے علی کی حکومت نافذ کر دی ہے اور جس نے امام زمانہ کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ یہی کریں گے نا آ کر، تو کیوں نہ ہم پہلے سے تیاری کریں اور علی کی حکومت کے لیے ماحول فراہم کریں۔ عزیزان، جب تک اپنی امام بارگاہوں میں بیٹھے رہو گے، آج اس دشمن نے تمہیں موقع دیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ علی کے نام پہ لڑتے تھے، آج تم علی کے نام پہ اکٹھا ہو گئے۔ اب واپس اپنے گھروں میں مت جانا، بلکہ علی کے نظام کو ایکسپٹ کروا لینا، علی کے سسٹم کو منظور کروا لینا، علی کے قانون کو، علی کے آئین کو منظور کروا لینا۔ عزیزان، علامہ اقبال کا خواب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے، یہ نہیں تھا کہ ایک ملک بن جائے جہاں پر اتنے فسادات ہوں، ایک ملک بن جائے جہاں پہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، نہ۔ علامہ اقبال کا خواب یہ تھا کہ میرا مسلک مسلک شبیری ہے۔ علامہ اقبال کیا تھا کا فرمان کیا تھا، کا خواب کیا تھا؟ میں مولائی ہوں۔ علامہ اقبال کا خواب کیا تھا کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، کہ میرا خواب یہ ہے کہ میری قوم ایسا ملک بنائے کہ جس میں علی ولی اللہ کی حکومت ہو۔ علی ولی اللہ لڑنے کا موضوع نہیں بلکہ نافذ کرنے کا موضوع ہے، نظام کو پہنچانے کا، نظام کو ایک آئین ہے علی ولی اللہ، لڑنے کی بات ہی نہیں علی ولی اللہ۔ اور فقط لڑے گا وہی شخص جو کہے گا میں اس کھانے میں رکھ دوں علی ولی اللہ کو، دوسرا بندہ کہے گا میں علی ولی اللہ کو اس کھانے میں رکھ دوں۔ علی ولی اللہ کسی ایک جگہ پر محدود ہونے کے لیے نہیں۔ سید سجاد نے ہم تک علی ولی اللہ پہنچایا اس عزاداری کے ذریعے سے۔ اس عزاداری کو سید سجاد نے سلیبس بنا دیا، ایک پورا نصاب بنا دیا، ایک پورا مضمون بنا دیا کہ جہاں جہاں ماتم ہوگا وہاں علی علی کی صدا بلند ہوگی۔ یزید چاہتا یہ تھا کہ علی کا نام بھی نہ رہے، نبی کا نام بھی نہ رہے۔ وہ یزید لعین، یہ جو آج یزیدی یزید کی سائڈ لے رہے ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں ہے اس نے دربار میں کیا کہا کہ یہ تمہارا نبی نعوذ باللہ، یہ سب ڈھونگ تھا، یہ اذانیں، یہ سب ڈھونگ ہے، نہ پیغمبر آیا، نہ اسلام آیا، نہ وحی آئی۔ یہ یزید کے جملے تھے۔ اور آج ہمارے بعض نام لیوا مسلمان اس یزید کا سائڈ لے رہے ہیں۔ امام سید سجاد کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی عزاداری کے ذریعے سے
امام نے ان دعاؤں اور عزاداری کے اندر پوشیدہ ہمارے لیے تعلیمات رکھی ہیں. وہ پوشیدہ علی ولی اللہ ہے. وہ اس تعلیم کے اندر آپ جائیں چیک کریں, میرے اوپر اعتبار نہ کریں, جائیں زیارات کو پڑھیں, جائیں دعاؤں کو پڑھیں. ان میں سے آپ کو ملے گا کہ پہلے سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے, دوسرے سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے, تیسرے سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے, پانچویں سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے. یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کا مقصد علی ولی اللہ ہے, ہماری اسیری کا مقصد علی ولی اللہ ہے. اور کس طرح بیان کیا علی ولی اللہ کو؟ سید سجاد نے بہت دشواریاں سہ کر علی ولی اللہ کس طرح پہنچا اور کس طرح بیان کیا. کربلا میں حسین کا گلا کٹ رہا ہے, علی ولی اللہ ہم تک پہنچ گیا. علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا, ہم تک علی ولی اللہ پہنچ گیا. او شام غریبا, زینب کے سر سے چادر اتر گئی, ہم تک علی ولی اللہ پہنچ گیا. اور زینب اسیر ہو کر کوفہ پہنچی, ہم تک نام علی پہنچ گیا. وہ بی بی وہ جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی, وہ شام کے دربار میں پہنچ گئی, ہم تک صدائے علی پہنچ گئی. عزاداروں, ایک جملہ آپ سنتے ہیں, سید سجاد کو شام کھا گئی, سید سجاد کو شام کھا گئی. سید سجاد ساری عمر شام کو روتے رہے. ایسا کیا ہوا شام میں؟ عزاداروں, یہ سیدانیاں جنہیں رسول بھی ایک لمحہ انتظار نہیں کروایا کرتے تھے, اس یزید لعین نے اپنے دربار کے باہر پورا دن سیدانیوں کو انتظار کروایا. ہر گہرا گزرتا تھا, ان بیویوں کے اوپر نگاہ کرتا ہوا جاتا تھا. عزاداروں, گریے کے دن ہے, جس گریہ میں شدید تر ہونا چاہیے. عزاداروں, سید سجاد نے کس طرح شام کو دیکھا. عزاداروں, یزید لعین دربار میں آیا, دربار میں آ کے تمام نشیوں کو حکم دیا, اور شراب پیو اور نشے کا ماحول بناؤ. ایک خادم کو حکم دیا, جب سب نشے کر رہے تھے, کیا حکم دیا؟ اب جاؤ باغیوں کو لے کر آؤ. عزاداروں, یہ پاکیزہ بیویاں نشیوں کے دربار میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ یزید لعین نے ایک خادم کو حکم دیا کہ سر والا تخت لاؤ. ایک مرتبہ وہ چھڑی جو شراب میں ڈوبی ہوئی تھی, عزاداروں, وہ شراب میں ڈوبی ہوئی چھڑی حسین کے چہرے پر مارا. لیکن عزاداروں, سکینہ نے یہ منظر دیکھا, ایک آہ بلند کی, بابا. عزاداروں, سید سجاد نے ندا بلند کی, اے لعین, تو کس لبوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ ان لبوں کو رسول خدا چوما کرتے تھے. عزاداروں, ایک سخت روایت ہے, بس مکمل روایت نہیں پڑھوں گا, دو جملے. عزاداروں, ایک راوی روایت کرتا ہے, ایک لعین آگے بڑھا, یزید سے کہا, اے یزید, مجھے بتا, جن کو قید کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ یزید نے کہا, اے شخص,
مجھے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا اے یزید مجھے بتا جو کہ جس کو قید کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ عزادارو اب دل تھام کر یہ جملہ سننا۔ یزید نے کہا اسیروں کو قیدی بنایا جاتا ہے، اسیروں کو کنیز بنایا جاتا ہے۔ ارے واہ غربتا، حسین کی ننھی بچی، ارے حسین کی ننھی بچی سید سجاد کے قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی اے بھیا سجاد، اے بھیا سجاد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا بحق زہرا ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع، اے پروردگار